بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی سب سے قیمتی گائیں۔ معزز سامعین، یہ کہانی بنی اسرائیل کی ہے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جن پر اللہ کی کئی آزمائشیں آئیں۔ یہ کہانی بھی ان آزمائشوں میں سے ایک ہے۔ اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پہلی سورت میں بیان کیا گیا ہے۔ گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں اور اسی بنا پر اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک انتہائی پرہیزگار شخص رہتا تھا جس کی عزت ساری قوم کرتی تھی۔ اس شخص کی ایک بیوی بھی تھی اور وہ بھی ایک نیک خاتون تھی۔ اس شخص کے پاس صرف ایک گائے کا بچہ تھا جس سے وہ گھر کا گزر بسر کرتا۔ اس گائے کا رنگ سنہرا تھا اور وہ بہت ہی خوبصورت تھی جو دور سے چمکتی دمکتی دکھائی دیتی تھی۔ ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی اور نیک والدین کی اولاد نیک ہی ہوتی ہے۔ اس لڑکے پر بھی اللہ کا خاص فضل تھا۔ دن گزرتے گئے اور بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا اور گائے بھی۔ باپ بیمار ہو گیا اور جب اس کو لگا کہ اس کی زندگی اب زیادہ نہیں رہی اور بچہ بھی چھوٹا ہے تو وہ شخص اس گائے کے بچے کو ایک جنگل میں لے گیا اور ایک جھاڑی کے پاس چھوڑ آیا اور رب تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، اے میرے مالک، یہ گائے تیرے پاس میرے بیٹے کی امانت ہے، تو اس کی حفاظت فرمانا، اور جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اس کو اس تک پہنچا دینا۔ وہ شخص دعا کر کے گھر واپس آ گیا اور اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ شخص چند دن بستر پر رہا اور پھر وفات پا گیا۔ پھر دن گزرتے گئے اور بچہ جوان ہو گیا اور اپنی والدہ کا انتہائی فرما بردار نکلا۔ اس کی ماں نے اس کو بتایا کہ اس کا باپ مرنے سے پہلے اس کے لیے ایک گائے چھوڑ گیا ہے جو کہ ایک جھاڑی کے پاس ہے۔ تم جاؤ اور اس گائے کو لے آؤ اور اس کو بازار جا کر فروخت کر آؤ، اور یہ نصیحت کی کہ کیسی بھی قیمت کیوں نہ لگے پر بیچنے سے پہلے مجھے ضرور بتانا۔ لڑکا اس جنگل میں گیا اور اس کو وہاں اپنی امانت یعنی گائے مل گئی اور وہ اس کو لے کر بازار چلا گیا۔ وہاں اس گائے کو خریدنے کے لیے ایک شخص آیا اور اس شخص نے لڑکے سے کہا کہ میں تمہیں اس گائے کے بدلے میں 3 دینار دوں گا، تم مجھے یہ گائے ابھی اور اسی وقت بیچ دو۔ اس وقت بازار میں ایک گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں اپنی ماں سے مشورہ کر لوں، اور چونکہ اس کی ماں کی نصیحت تھی، اس شخص نے کہا کہ اگر تم مجھے اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر دے دو تو میں تمہیں اس سے دگنی قیمت دوں گا۔ لیکن لڑکا نہ مانا اور گائے کو لے کر گھر آ گیا اور ماں کو سارا واقعہ بتا دیا۔ ماں نے کہا کہ تم واپس جاؤ اور اس شخص سے پوچھو کہ وہ ہمیں اس گائے کے لیے کیا بتاتا ہے، کیا حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ وہ لڑکا واپس بازار چلا گیا اور اس سے پوچھا تو اس شخص نے لڑکے سے کہا کہ تم اس گائے کو ابھی نہ بیچو، اور آنے والے دنوں میں بنی اسرائیل تم سے اس گائے کو خریدنے آئیں گے، تب تم اس کی قیمت اس کی کھال بھر کر سونا لگانا۔ اس لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ ادھر بنی اسرائیل میں ایک شخص کو اس کے بھتیجوں نے اس کی جائیداد کی لالچ میں آ کر اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں پھینک دیا اور خود انجان بن گئے۔ قتل ہونے والا شخص بڑا امیر اور با اثر شخص تھا۔ جب لوگوں کو اس کی لاش ملی تو وہ اس کے قاتل کو ڈھونڈنے لگے اور قاتل بھی خود ساتھ مل کر ڈھونڈ رہے تھے۔ 2-4 دن گزر گئے اور لوگوں کو ڈھونڈنے کے بعد اس معاملے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں لے گئے اور کہا کہ اگر آپ اور آپ کا خدا ہمیں اس کے قاتل کا نام بتا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے وحی فرمائی کہ ایک گائے لو اور اس کو ذبح کرو اور اس کی زبان اس قتل ہونے والے شخص کو مارو تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ بنی اسرائیل
اس کو مذاق سمجھے اور اس گائے کی نشانیاں مانگنے لگے، تو اللہ عز و جل نے اس کی جو نشانیاں بتائیں وہ ہو بہو اس لڑکے کی گائے جیسی تھیں۔ بنی اسرائیل گائے کو تلاش کرنے لگے اور آخر کار وہ اس لڑکے تک پہنچ گئے۔ اس لڑکے نے اس گائے کی قیمت اس کی کھال بھر کر سونا مانگی، اور پھر بنی اسرائیل نے وہ قیمت ادا کر کے گائے خرید لی، اور اس گائے کو ذبح کر کے اس کی زبان جب اس مردار شخص کو ماری تو وہ اس شخص نے زندہ ہو کر اپنے قاتلوں کا بتا دیا کہ میرے قاتل میرے بھتیجے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔